بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے یوکرین کا اہم دورہ کیا، جسے روس نے اپنی ریڈ لائن کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ روس نے واضح طور پر خبردار کیا تھا کہ اگر یوکرین نے نیٹو میں شمولیت کی کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے، جن میں نہ صرف یوکرین بلکہ پورے یورپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس دورے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن تجاویز کو مسترد کرنے کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس میں یوکرین کو نیٹو سے دور رکھنے اور روس کے ساتھ مذاکرات کی بات چیت کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یورپ نے روس کے 300 ارب ڈالر کے اثاثوں کو منجمد کر کے اس میں سے 9 ارب یورو یوکرین کو بطور قرضہ دے دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے کہا گیا کہ وہ یہ رقم واپس کریں گے، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ رقم روس کے منجمد اثاثوں سے لی گئی ہے، جبکہ روس نے اسے ڈکیتی قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ صورتحال عالمی سطح پر تناؤ کو بڑھا رہی ہے۔ روس نے الزام لگایا ہے کہ یورپ اور امریکہ مل کر اسے دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ نیٹو چیف نے زیلنسکی کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور یوکرین کو ہتھیار اور دیگر وسائل فراہم کریں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ایک بڑی جنگ کی طرف لے جا سکتے ہیں، کیونکہ روس نے واضح کیا ہے کہ وہ نیٹو کی توسیع کو برداشت نہیں کرے گا۔ دوسری جانب زیلنسکی نے کہا کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے روس کے مطالبات، جن میں یوکرین کے مشرقی علاقوں کا حوالہ شامل ہے، کو مسترد کر دیا۔ اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہوتا ہے تو روس نے جوابی کارروائی کے طور پر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ یہ ساری صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عالمی طاقتیں ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہیں، جہاں ایک غلط قدم عالمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ روس نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے، جبکہ یوکرین پر ڈرون حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی کورین صدر سے ملاقات سے قبل شمالی کوریا کا میزائل تجربہ۔ شمالی کوریا نے جنوبی کورین صدر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متوقع ملاقات سے ایک روز قبل میزائل تجربہ کیا، جس کی نگرانی خود شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کی۔ بین الاقوامی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ تجربہ جزیرہ نما کوریا میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ شمالی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی کوریا نے حالیہ دنوں میں سرحدی علاقوں میں خطرناک اشتعال انگیزی کی ہے، جو اس تجربے کا سبب بنی، تاہم جنوبی کوریا نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی جب جنوبی کوریا کے صدر واشنگٹن روانہ ہو چکے ہیں، جہاں وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شمالی کوریا کی یہ کارروائی ایک سیاسی پیغام کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، تاکہ امریکہ اور جنوبی کوریا کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرمپ نے یوکرین کو 85 کروڑ ڈالر کے میزائل دینے کی منظوری دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے ساتھ 850 ملین ڈالر مالیت کے اسلحہ معاہدے پر دستخط کر دی ہیں۔ امریکہ 3350 جدید میزائل فراہم کرے گا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ان میزائلوں کی رینج 180 سے 250 کلومیٹر تک ہے، جو یوکرین کو روس کے خلاف دفاعی اور جارحانہ حکمت عملی میں طاقت فراہم کریں گے۔ معاہدے کے تحت یہ تمام میزائل 6 ہفتوں کے اندر یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے، تاہم ان کے استعمال کی مکمل نگرانی پینٹاگون کرے گا۔ یوکرینی افواج ان میزائلوں کو امریکی دفاعی ادارے کی پیشگی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکیں گی۔ امریکی ذرائع کے مطابق اس معاہدے کے اخراجات براہ راست یورپی اتحادی ممالک اٹھائیں گے، جس سے امریکہ پر مالی دباؤ کم رہے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ معاہدہ امریکہ اور نیٹو کی یوکرین سے وابستگی کو مزید واضح کرتا ہے اور خطے میں کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس ایٹمی بجلی گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، ہنگامی صورتحال نافذ۔ روسی سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق آگ کے بعد فوری ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی۔ آگ بجلی گھر کے ٹرانسفارمر یونٹ میں لگی اور بروقت قابو پا لیا گیا۔ حکام نے واضح کر دیا ہے کہ آتش زدگی ری ایکٹر یا
دیگر حساس حصوں تک نہیں پہنچی اور کسی بھی قسم کی تابکاری افراد کا خطرہ نہیں۔ واقعے کے بعد فائر بریگیڈ اور ایٹمی سیفٹی ٹیمیں جائے وقوع پر موجود ہیں۔ روسی میڈیا نے عوام سے افواہوں سے گریز اور حکام کی ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ۔ برطانیہ میں بینک کے اندر اسرائیل سے مالی معاملات ختم کرنے کے لیے دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے غزہ میں جبری قحط اور فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کے نعرے لگائے۔ فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں مظاہرین نے انسانی زنجیر بنا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ جنوبی کوریا میں بھی اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاجی ریلی نکالی گئی، جہاں مظاہرین نے فلسطین آزاد کرو کے نعرے بلند کیے۔ اسرائیل میں بھی نیتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ دارالحکومت تل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے باہر ہزاروں افراد جمع ہو کر غزہ میں فوری جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بشار الاسد دور کے خاتمے کے بعد شام کی نئی حکومت نے اپنی کرنسی سے 2 صفر ہٹا کر نئے نوٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شام میں صدر بشار الاسد کی معزولی کے ساتھ ختم ہوئے 14 سالہ تنازع کے بعد شامی پاؤنڈ کی قوت خرید میں ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی۔ تاہم اب شام کی نئی حکومت نے عوام میں پاؤنڈ کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کرنسی سے 2 صفر ہٹا کر نئے نوٹ جاری کرنے کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس اقدام کا مقصد شامی پاؤنڈ کو ایک بار پھر عوام میں مقبول بنانا ہے۔ شام کے مرکزی بینک کے گورنر عبدالقادر حصریہ نے سعودیہ کے سرکاری نشریاتی ادارے العربیہ کو دیے گئے بیان میں 2 صفر ہٹا کر نئے نوٹ جاری کرنے کی تصدیق کر دی۔ گورنر عبدالقادر نے نئی کرنسی نوٹ کو وقت کی ضرورت قرار دیا اور کہا کہ ہم نے سرکاری، نجی اور مرکزی بینکوں کے ماہرین کے ساتھ کرنسی میں تبدیلی کی ضروریات کا تعین کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ تاہم نئی کرنسی متعارف کروانے کے لیے ایک ٹائم فریم تاحال زیر جائزہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے غزہ پر قبضے کے منصوبے میں تیزی کر دی، مغربی علاقے میں ٹینک داخل۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر قبضے کے منصوبے میں تیزی کرتے ہوئے کارروائیوں کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا۔ اسرائیلی ٹینک مغربی علاقے صبرا میں داخل ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مغربی علاقے صبرا میں اسرائیلی فوجی ٹینکوں کو گشت کرتے دیکھا گیا اور اس اقدام کا مقصد اپنی گرفت مضبوط کر کے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیل کے ہولناک حملوں میں صبح اب تک مزید 63 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں امداد کے منتظر 22 افراد بھی شامل تھے۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,222 ہو چکی ہے، جبکہ 1,57,673 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے یوکرین کو روسی سرزمین پر حملوں سے روک دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ دی ہے کہ پینٹاگون نے یوکرین کو امریکی ساختہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے ذریعے روسی سرزمین پر حملے کرنے سے روک دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پالیسی رواں سال بہار سے نافذ ہے اور ایک موقع پر واشنگٹن نے کیف کی درخواست مسترد بھی کی تھی۔ اخبار نے اس فیصلے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی امن کوششوں سے جوڑا ہے۔ گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ نے الاسکا میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے 2019 کے بعد پہلی ملاقات کی، جس کے بعد واشنگٹن میں یوکرین، نیٹو، یورپی یونین اور یورپی ممالک کے رہنماؤں سے بھی بات چیت کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یوکرین روس کو نشانہ بنائے بغیر جنگ نہیں جیت سکتا، تاہم انہوں نے ماسکو اور کیف دونوں پر زور دیا ہے کہ جلد از جلد امن معاہدے پر پہنچے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔